کامیاب ہونے والے یہ لوگ ہیں، یعنی اپنے آپ کو بہت بڑے یہود کے عالم کہنا، احبار حبر کہنا، اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، یا کہنا کہ ہمارے اوپر تورات نازل ہوئی، ہمارے انجیل اوپر نازل ہوئی اور ہم حضرت موسیٰ کے پیروکار ہیں، ہم حضرت عیسیٰ کے پیروکار ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کی یہ کوئی سند نہیں رہی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب کامیابی کی سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، حضور کی پیروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم تھامنے والا ہی کامیاب ہوگا۔ اولئک هم المفلحون، فلاح انہیں کو ملے گی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اوصاف بھی ہیں کہ آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، جو چیزیں حضور نے حلال فرمائیں وہ پاکیزہ چیزیں، تو یعنی جس چیز کے اندر پاکیزگی ہوگی اس کو حلال فرما دیں گے، اور جس چیز کے اندر ناپاکی ہوگی، نقصان دہ ہوگی جو چیز، اس کو منع فرما دیا جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام فرما دیا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس کسی چیز کو حلال قرار دینے کا اور حرام قرار دینے کا بھی اختیار ہے، کہ وہ حلال قرار دیتے ہیں اور وہ حرام قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو یہ بھی اختیار عطا فرمایا کہ وہ جس چیز کو چاہیں حلال فرما دیں اور جس چیز کو چاہیں حرام فرما دیں، لیکن وہ حلال طیب چیزوں کو حلال فرماتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کی توبہ کو قبول فرمانے کا اندیہ دیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے 70 لوگ طور پہ اللہ تعالیٰ سے معافی اور توبہ کے لیے اور اپنی قوم کی غلطی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں گئے، تو ہم نے پڑھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے بخشش کی، اللہ سے معافی مانگی، ان سے جو غلطی ہوئی اور بقیہ بنی اسرائیل سے جو غلطی ہوئی اس کی معافی اللہ تعالیٰ سے طلب کی اور اللہ تعالیٰ سے معذرت کی۔ ارشاد ہوا کہ میری رحمت بہت وسیع ہے اور ہر چیز سے بڑھ کر ہے، جسے چاہوں عذاب دوں، جسے چاہوں معاف کر دوں، لیکن اس کی رحمت مقدم ہے، جو اس نے اصول بنائے ہیں اس کے مطابق اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عروج، نعمتیں اور اخروی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اور اپنی خاص کرم نوازی کو ان لوگوں کے لیے مقرر فرما دیا اور ان لوگوں کے لیے لکھ دیا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ اصل میں کیا جو اس وقت تورات، زبور، انجیل یا جو بھی آسمانی کتابیں تھیں، صرف ان پر ایمان لانے والے اس خوشخبری کے زمرے میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ان کو عطا فرمائے گا، اور بلکہ اللہ نے اپنی رحمت ان کے لیے لکھ دی ہے؟ کیا یہی وہ لوگ ہیں؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ایسا کرائیٹیریا ہے کہ جس پر پورا اترنے والے اصل میں اللہ کی رحمت کے حقدار ہوں گے؟ وہ یہاں پر بیان فرمایا جا رہا ہے کہ وہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جو جس پر چاہے ایمان لے آئیں اور جس پر چاہیں نہ لائیں، نہیں، بلکہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی آخر الزماں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو اب وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو ان کی اتباع کریں، جو ان کی پیروی کریں۔ اپنے اپنے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تورات پر عمل پیرا لوگ، حضرت موسیٰ کے فرمانبردار لوگ کامیاب تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کی اتباع کرنے والے اور انجیل پر عمل کرنے والے کامیاب تھے۔ اب تورات، انجیل، زبور اور اس کے علاوہ دنیا میں بسنے والے جس بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی کامیابی کا دار و مدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری میں، اور اس بات کو واضح کیا گیا، اور حضور کی صفات بھی بیان فرمائی گئیں کہ وہ کس قدر بلند پایا اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، کہ اب دار و مدار کامیابی کا صرف اور صرف انہی کی اتباع میں۔ نبی کا مطلب ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے ان کو آگاہ فرمایا وہ غیب بتاتے ہیں، جو لوگ نہیں جانتے، لوگ اس سے مطلع نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور ایسی باتوں کی خبریں دیتے ہیں کہ لوگوں کے علم میں نہیں ہے اور لوگوں کو اس حقیقت کا ہی پتہ نہیں ہے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صفت یہاں امی بیان فرمائی گئی۔ بعض لوگ امی کا معنی کرتے ہیں ان پڑھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نعوذ باللہ من ذالک یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ ویسے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی جو کسی سے پڑھی ہوئی نہیں ہے، کوئی ظاہری دنیا میں استاد نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں کوئی استاد نہیں، حضور علیہ السلام کے استاد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم۔ حضور نے جو پڑھا اللہ سے پڑھا، اور آپ وہ امی ہیں کہ کائنات میں آپ جیسا علم والا اور کوئی موجود نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم کے سارے خزانے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے، اور علم اولین اور علم آخرین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ اے محبوب بتا، مالا اعلیٰ کے فرشتے، عرش اولیٰ کے فرشتے کس چیز میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا مالک تو بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت میرے دو شانوں کے درمیان رکھا، اور اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، اور پھر میں نے دنیا جو بھی زمین اور آسمان کی ساری چیزوں سے واقف ہو گیا اور آگاہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علم کے خزانے عطا فرمائے۔ اس لیے امی کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ظاہری استاد کوئی نہیں، بلکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم سے۔ امی کا معنی اور بھی کیا گیا ہے، امی ام القریٰ، مکہ المکرمہ کو بھی کہتے ہیں، کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ میں ہوئی ہے تو مکہ کو ام القریٰ کہتے ہیں، اسی نسبت سے حضور کو امی کہا جاتا ہے۔ اور ایک اس کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو جو امت عطا فرمائی وہ تمام امتوں سے بڑی امت، تو امت والا ہونا یعنی لفظ امت سے امی بنایا گیا ہے، آخر میں تا کو ختم کر کے یا نسبتی لگا کر امی بنایا گیا۔ یہ مطلب بھی، مطلب اس کا مطلب ان پڑھ نعوذ باللہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اعراف کی 157 نمبر آیہ مبارکہ ہے، 19ویں رکوع کی آخری آیت مبارکہ آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کی توبہ کو قبول فرمانے کا عندیہ دیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے 70 لوگ طور پہ اللہ تعالیٰ سے معافی اور توبہ کے لیے اور اپنی قوم کی غلطی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں گئے، تو ہم نے پڑھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے بخشش کی، اللہ سے معافی مانگی، ان سے جو غلطی ہوئی اور بقیہ بنی اسرائیل سے جو غلطی ہوئی اس کی معافی اللہ تعالیٰ سے طلب کی اور اللہ تعالیٰ سے معذرت کی۔ ارشاد ہوا کہ میری رحمت بہت وسیع ہے اور ہر چیز سے بڑھ کر ہے، جسے چاہوں عذاب دوں، جسے چاہوں معاف کر دوں، لیکن اس کی رحمت مقدم ہے۔ جو اس نے اصول بنائے ہیں اس کے مطابق اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عروج، نعمتیں اور اخروی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اور اپنی خاص کرم نوازی کو ان لوگوں کے لیے مقرر فرما دیا اور ان لوگوں کے لیے لکھ دیا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟
اصل میں کیا جو اس وقت تورات، زبور، انجیل یا جو بھی آسمانی کتابیں تھیں، صرف ان پر ایمان لانے والے اس خوشخبری کے زمرے میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ان کو عطا فرمائے گا، اور بلکہ اللہ نے اپنی رحمت ان کے لیے لکھ دی ہے؟ کیا یہی وہ لوگ ہیں؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ایسا کرائیٹیریا ہے کہ جس پر پورا اترنے والے اصل میں اللہ کی رحمت کے حقدار ہوں گے؟ وہ یہاں پر بیان فرمایا جا رہا ہے کہ وہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جو جس پر چاہے ایمان لے آئیں اور جس پر چاہے نہ لائیں، نہیں، بلکہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی آخر الزماں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو اب وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو ان کی اتباع کریں، جو ان کی پیروی کریں۔ اپنے اپنے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تورات پر عمل پیرا لوگ، حضرت موسیٰ کے فرما بردار لوگ کامیاب تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کی اتباع کرنے والے اور انجیل پر عمل کرنے والے کامیاب تھے۔ اب تورات، انجیل، زبور اور اس کے علاوہ دنیا میں بسنے والے جس بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی کامیابی کا دار و مدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں، اور اس بات کو واضح کیا گیا، اور حضور کی صفات بھی بیان فرمائی گئیں کہ وہ کس قدر بلند پایا اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، کہ اب دار و مدار کامیابی کا صرف اور صرف انہی کی اتباع میں۔ فرمایا کہ وہ لوگ یعنی جو کامیاب ہونے والے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت لکھ دی ہے، تقوی والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ کی آیات پر ایمان لانے والے، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یعنی وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں الرسول، وہ پیغمبر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام، وہ خصوصی رسول، وہ خاص رسول، النبی جو غیب کی خبریں دینے والے، نبی کا مطلب ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے ان کو آگاہ فرمایا وہ غیب بتاتے ہیں، جو لوگ نہیں جانتے، لوگ اس سے مطلع نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور ایسی باتوں کی خبریں دیتے ہیں کہ لوگوں کے علم میں نہیں ہے اور لوگوں کو اس حقیقت کا ہی پتہ نہیں ہے۔ الامی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صفت یہاں امی بیان فرمائی گئی۔ بعض لوگ امی کا معنی کرتے ہیں ان پڑھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نعوذ باللہ من ذالک یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ ویسے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی جو کسی سے پڑھی ہوئی نہیں ہے، کوئی ظاہری دنیا میں استاد نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں کوئی استاد نہیں، حضور علیہ السلام کے استاد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم۔ حضور نے جو پڑھا اللہ سے پڑھا، اور آپ وہ امی ہیں کہ کائنات میں آپ جیسا علم والا اور کوئی موجود نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم کے سارے خزانے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے، اور علم اولین اور علم آخرین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ محبوب بتا مالا اعلیٰ کے فرشتے، عرش اولیٰ کے فرشتے کس چیز میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا مالک تو بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت میرے دو شانوں کے درمیان رکھا، اور اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، اور پھر میں نے دنیا جو بھی زمین اور آسمان کی ساری چیزوں سے واقف ہو گیا اور آگاہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علم کے خزانے عطا فرمائے۔ اس لیے امی کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ظاہری استاد کوئی نہیں، بلکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم سے۔ امی کا معنی اور بھی کیا گیا ہے، امی ام القریٰ، مکہ المکرمہ کو بھی کہتے ہیں، کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ میں ہوئی ہے تو مکہ کو ام القریٰ کہتے ہیں، اسی نسبت سے حضور کو امی کہا جاتا ہے۔ اور ایک اس کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو جو امت عطا فرمائی وہ تمام امتوں سے بڑی امت، تو امت والا ہونا یعنی لفظ امت سے امی بنایا گیا ہے، آخر میں تا کو ختم کر کے یا نسبتی لگا کر امی بنایا گیا۔ یہ مطلب اس کا مطلب ان پڑھ نعوذ باللہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم،
فی التوراۃ والانجیل۔ اور اگلی صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے کہ یہ لوگ، یہ اہل کتاب، یجدونہ پاتے ہیں ان کو، مکتوباً لکھا ہوا، عندہم اپنے ہاں، فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور حضور کی ذات کے متعلقہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی چیزیں نازل فرمائیں اور انجیل میں بھی۔ تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے متعلق تمام انبیاء کرام کو بشارتیں دی گئی تھیں کہ وہ آخر الزمان ابھی تشریف لائیں گے۔ تورات میں بھی واضح آیات موجود تھیں، انجیل میں بھی موجود تھی۔ لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کیں اور حضور کی صفات کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود آج بھی وہ صفات موجود ہیں۔ بہت ساری صفات موجود ہیں جو اہل کتاب اصل میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کو ختم کروانا چاہتے تھے نا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی پہچان کروائی۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت رکھتے تھے۔ یعنی ایک باپ اپنے بیٹے کے بارے میں پہچانتا ہے نا، قرآن نے جس طرح کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ حضور کو پہچانتے تھے کہ حضور اللہ کے نبی اور رسول ہیں، لیکن بس لوگ اپنی عناد، نفرت اور حسد اور بغض اور اندرونی دشمنی کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے۔ اہل کتاب خاص طور پر یہودی، اس وجہ سے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی نفرت تھی۔ پہلے تو حضور علیہ السلام کا ذکر کر کے نام لے کر اللہ سے دعائیں کرتے تھے، یا اللہ آخری نبی کے صدقے سے ہمیں فتح عطا فرما، اور جب حضور تشریف لے آئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ فرمایا کہ تورات اور انجیل دونوں کے اندر حضور علیہ السلام کی صفات موجود ہیں۔ یامرہم بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے منع فرماتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال فرماتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک چیزوں کو حرام فرماتے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اوصاف بھی ہیں کہ آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں۔ جو چیزیں حضور نے حلال فرمائیں وہ پاکیزہ چیزیں، تو یعنی جس چیز کے اندر پاکیزگی ہوگی اس کو حلال فرما دیں گے، اور جس چیز کے اندر ناپاکی ہوگی، نقصان دہ ہوگی جو چیز، اس کو منع فرما دیا جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام فرما دیا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس کسی چیز کو حلال قرار دینے کا اور حرام قرار دینے کا بھی اختیار ہے، کہ وہ حلال قرار دیتے ہیں اور وہ حرام قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو یہ بھی اختیار عطا فرمایا کہ وہ جس چیز کو چاہیں حلال فرما دیں اور جس چیز کو چاہیں حرام فرما دیں، لیکن وہ حلال طیب چیزوں کو حلال فرماتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام فرماتے ہیں۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور وہ ان سے بوجھ اتارتے ہیں، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي، اور ان زنجیروں کو توڑتے ہیں، كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو ان پر تھیں، جن زنجیروں میں یہ جکڑے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان زنجیروں کو توڑنے کے لیے تشریف لائے۔ یہ نافرمانیوں کی بنا پر بہت سارے مشکل احکام اور سخت احکام ان پر نافذ کر دیے گئے۔ ہم نے سورہ انعام کے آخر میں پڑھا ہے کہ چونکہ یہ ماننے والے نہیں تھے اور جو بھی حکم ان کو دیا جاتا یہ اس میں جو ہے وہ کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے، جس طرح سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا، ان کو حکم دیا گیا کہ گائے ذبح کریں تو آگے سے بار بار کہنے لگے جی وہ کس طرح کی ہو، اس کا رنگ کیا ہو، وہ کیسی ہونی چاہیے ذرا بتا دیں، وغیرہ وغیرہ کرتے کرتے مشکل۔ اسی طرح انہوں نے اپنے اوپر کئی چیزوں کو خود ہی حرام کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تو حرام نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے خود حرام کیا، تو سو اب حرام۔ مشکل احکام تھے، اگر کسی کپڑے کے اوپر ناپاکی لگ جاتی تو اس کو کاٹنا پڑتا تھا ان کے لیے۔ اسی طرح ان کو اپنی عبادت کے لیے عبادت خانے کی مٹی ساتھ لے کے جانا پڑتی تھی، کسی بھی جگہ پر مرضی سے عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کیا فرمایا کہ کرم فرمایا، اور اگر کپڑے پر نجاست لگ جائے تو پانی کے ذریعے اس کو پاک کرنے کی اجازت عطا فرما دی۔ اسی طرح پوری روئے زمین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مسجد بنا دیا، جہاں بھی وقت آ جائے نماز پڑھنے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، روئے زمین پر جگہ پاک ہو تو نماز کسی جگہ پر پڑھی جا سکتی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے، مجبوری ہے، پانی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو اس کے متبادل کے طور پر تیمم عطا فرمایا۔
یعنی مشکلات کو حضور کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بابرکت اللہ تعالیٰ نے بنایا. فالذین آمنوا بہ، بس وہ لوگ جو ان پر ایمان لے کے آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعزروہ، اور ان کی توقیر کریں گے، ان کی عزت کریں گے، ونصروہ، اور ان کی مدد کریں گے، یعنی دین کے امور کے اندر ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کے شانہ بشانہ کفار کے ساتھ جنگ کریں گے اور دین اسلام کی نصرت کے لیے تیار رہیں گے. واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی اتباع کریں گے جو ان کے ساتھ نازل ہوا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی. اولئک هم المفلحون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے یہ لوگ ہیں. یعنی اپنے آپ کو بہت بڑے یہود کے عالم کہنا، احبار حبر کہنا، اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، یا کہنا کہ ہمارے اوپر تورات نازل ہوئی، ہمارے انجیل اوپر نازل ہوئی اور ہم حضرت موسیٰ کے پیروکار ہیں، ہم حضرت عیسیٰ کے پیروکار ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کی یہ کوئی سند نہیں رہی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اب کامیابی کی سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، حضور کی پیروی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم تھامنے والا ہی کامیاب ہوگا. اولئک هم المفلحون، فلاح انہیں کو ملے گی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرے. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.